اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں سے بعض ہستیاں ایسی پیدا کی ہیں اور ان کو ایسے اعزاز اور فضیلت سے نوازا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق ان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے اور ان کے بہترین اوصاف کو دیکھتے ہوئے ان پر رشک کرتی، قدر کی نگاہ سے دیکھتی۔ یقیناً سارے انبیاء کی ہستیاں ایسی ہی ہستیاں، لیکن انبیاء کے بعد امتوں میں اور پھر امتوں میں سے رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا فرمائیں جن کی قسمت پر انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی اور تمام مخلوقات ان کی عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمت پر رشک بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی کرتے ہیں۔ ان ہستیوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں کچھ تو ایسے ہیں جن کو کوئی ایسا اعزاز ملا، تمغہ ملا، ایسی سعادت ملی کہ اس سعادت کو پوری امت کے دیگر افراد میں اگر تلاش کیا جائے تو تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا بس انہی کے لیے یہ سعادت لکھی گئی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے انہی کو عطا کر دی، انہی کو عطا کر دی۔ مثلاً آپ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے نہیں ہیں، حضور کے خاندان سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہونے کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سلمان ہے نا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میری آل میں سے، خاندان میں نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنی آل میں داخل فرمایا۔ ایسا دوسرا کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضور کے حکم سے حضور کے اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ حضور کے حکم سے، خاندان سے تو ہے نا کہ خاندان کا ممبر ہے، وہ تو اہل بیت میں، لیکن حکماً کہ حضور فرمائیں اگرچہ اہل بیت میں نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سلمان میری اہل بیت میں سے، حکماً ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو آپ جانتے ہیں، بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اور شان اتنی بڑی شان کہ پورے قرآن حکیم کے اندر 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے حضرت زید کے نام کے علاوہ
کسی دوسرے صحابی کا نام موجود نہیں ہے، تعریف موجود ہے، اوصاف موجود ہیں، فضیلتیں موجود ہیں، عظمتیں موجود ہیں، عبادات موجود ہیں، اچھی علامات موجود ہیں، لیکن جس صحابی کا قرآن حکیم نام لے کے ذکر کرتا ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ہیں، ان کا نام لے کے قرآن حکیم نے ذکر، گویا یہ ایسی سعادت کہ ایسا لگتا ہے بس انہی کے حصے میں آئی ہے، انہی کی قسمت میں آئی ہے، انہی کے مقدر میں آئی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہیں، دشمن کی طرف سے تیروں کی یلغار، اور ایسی حالت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل برابر ایسے کھڑے اور مسلسل تیر چلا بھی رہے ہیں اور آنے والے تیروں کے سامنے ڈال بن کے بھی کھڑے کہ تیر کوئی گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کو نقصان نہ پہنچا، روکنے کا کام بھی کر رہے ہیں اور چلانے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک عجیب جملہ نکلا، ارمی یا سعد، اے سعد، مسلسل تیر چلاتے رہیں، لیکن دوسرا جملہ ایسا کہ پوری کی پوری کائنات کا مقدر ایک طرف اور وہ جملہ ایک طرف۔ اس جملے میں حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا صحابہ کی زبان سے یہ جملہ کہ وہ یہ کہتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ واحد شخص ہیں، واحد ہستی ہیں، واحد ذات ہیں، واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں کہ جن کے لیے حضور یہ جملہ فرما رہے ہیں ساتھ تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ کیا مبارک جملہ، کیا عظمت والا جملہ۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک نسبت دی، ایسا لگتا ہے وہ نسبت بس حضرت علی ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اے علی، تمہاری میری ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی نسبت۔ دو نبیوں کا ذکر کیا اور ذکر میں کہا آپ کی میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی نسبت تھی کہ جو وہ کوہ طور پر چلے گئے اور قوم کو حضرت ہارون کے سپرد کر دیکھنا ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ سعادت اور یہ نسبت ایسا لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس طرح ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حضور کے صحابی ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے ایسے کرتے ہیں، اور اس طرح کرنے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، یہ کھردرے بڑے ہاتھ ہیں۔ سعد انصاری ہیں، ہتھوڑا چلاتے تھے، تو عرض کیا اللہ کے نبی مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں۔ جب یہ جملہ انہوں نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو ایسے قریب کر کے اپنے مبارک نبوت والے ہونٹوں سے ایسے چوما۔ ساری دنیا آمنہ کے لال کے ہاتھوں کو چومنا سعادت، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ صحابہ چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے،
لیکن یہ کیا خوش قسمت ہے، خوش نصیب محنت کرنے والا انسان، غریب انسان، کہ جن کے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک چوم بھی رہے ہیں اور صرف چومنے پہ اکتفا نہیں کیا۔ اگر اتنا بھی ہوتا تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا، ساتھ یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دو محبتیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ یہ سعادت بھی ایسا لگتا ہے کہ بس حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے، یعنی ایسی کوئی چیز جو بس ایک آدمی کے حصے میں آئے پھر قیامت تک دوسرے آدمی کے حصے میں وہ نہ آئے، وہ ایک انوکھی سعادت ہوتی ہے، ایک انوکھی سعادت جو اللہ نے اس کے ہی مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے۔ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفیق سفر تو، اور صحابہ بھی رفیق سفر بنے، جب غزوات میں جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، بازار عکاظ میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو بہت سارے صحابہ سفر میں ساتھی بنے، لیکن ایک سفر کا ساتھی ایسا بنا، ایسا حضور کی ذات کے ساتھ ملا ہے کہ بس اس جیسا کوئی ساتھی اور نہیں بنا۔ وہ سفر میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، بازار میں بھی ساتھ، اور ابھی مزار میں بھی ساتھ، اور محشر کے بازار میں بھی ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایسی سعادت ملی، ایسی سعادت ملی کہ ہجرت کے سفر میں یوں ساتھ ہوئے، زندگی میں پھر ساتھ ہی رہے، اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ابھی بھی ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا ایسے محشر میں آئیں گے کہ میرا دائیں ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ ہوگا اور بائیں ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ ہوگا، تو اس طرح ہم جنت کے اندر داخل ہیں۔ یہ سعادت بھی صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ